اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نئے آغاز کا موقع ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب بائبل کہتی ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نئی روحانی مٹی بن جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی گنجا ہے اور اس کے بال نہیں تو نئے سرے سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے بال نہیں اگائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر کسی کا وزن 30 کلو سے زیادہ ہے تو وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی بنا پر صبح اٹھتے ہی پتلا نہیں ہو جائے گا، لیکن آپ اندر سے نئے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بالکل نیا موقع ملتا ہے، اور پھر جو ہمارے اندر ہے اسے موقع دیں کہ ہمارے باہر کی چیزوں کے بارے میں ہماری مدد کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کے نزدیک ہر بات ممکن ہے، اور یہ کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سنیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ خدا کے نزدیک سب چیزیں مثبت ہی ہوں گی، اور میرے خیال میں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ کلام میں وعدے موجود ہیں لہٰذا چاہے ہم کچھ بھی کریں ہمیں بس ایمان رکھنا ہے کہ مجھے یہ وعدہ مل جائے گا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ درست ایمان فرما برداری پیدا کرتا ہے، لہٰذا جب خدا کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اچھی چیزیں اس کی ہیں، یعنی یہ وعدے اس کے ہیں کہ جو ایمان لائے اچھی چیزیں اس کی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو بھی یہ خاص ذہنی کیفیت رکھتا ہے کہ ہاں میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، اسے اچھی زندگی ملنی چاہیے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، اور وہ مجھے بتائے گا کہ اسے کیسے حاصل کروں، اور مجھے ایمان میں قدم بڑھانا ہوگا۔ اب میری بات سنیں اور مایوس نہ ہوں جب میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، اور شاید جتنا آپ سوچتے ہیں اس میں وقت لگنا چاہیے اس سے زیادہ وقت لگے، اور شاید میری سوچ سے زیادہ مشکل ہو، اور شاید مجھے اپنی زندگی میں اس کی کچھ چیزوں کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن میں پرعزم ہوں کہ میں اسے حاصل کروں گی جس کے لیے یسوع نے جان دی کہ میں حاصل کر سکوں۔ اور اگر اس نے اس لیے جان دی کہ میں بھرپور زندگی جیوں تو پھر میں کیوں ہر وقت سر جھکائے اذیت ناک صورتحال میں پڑی رہوں، کیونکہ میری زندگی میں ہر چھوٹی چیز بھی بالکل ویسی نہیں ہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ آمین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی میٹنگ میں آ سکتے ہیں اور آپ اپنے چرچ جا سکتے ہیں اور وہاں بہت اچھی پرستش ہو اور اچھا پیغام ہو، اور ہم خدا کا کلام سن کر بہت پرجوش ہو جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم کو واپس گھر جانا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ نہ تو میں یہاں ٹھہروں گی اور نہ ہی آپ، لیکن اگر آپ کل رات اور پرسوں رات تک رک سکیں تو اگلے دن میں آ کر آپ کو پیغام دوں گی ٹی وی پر۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جلال کے بادلوں پر تیرتے اور صرف اس لیے ہالےلویا گاتے نہیں پھرتے کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس حقیقی زندگیاں اور حقیقی دکھ اور حقیقی درد اور حقیقی ضروریات ہیں، اور کچھ حقیقی برے لوگ ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھار ملنا خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن پولس کہتا ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ پولس جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں بات کر رہا ہے جہاں آپ حقیقی معنوں میں کثرت کی زندگی پا سکتے ہیں، اور اگرچہ آپ کی زندگی ویسے نہیں چل رہی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ گزرے، ہمیں سیکھنا ہے کہ پاک روح کے ساتھ کس طرح کام کرے۔ خدا کے پاس ہمارے لیے ایک منصوبہ ہے، ہمارے پاس نئے آغاز کا ایک موقع ہے، ہم نئی روحانی مٹی بن جاتے ہیں جس پر پاک روح کام کرتا ہے، لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے خود کو خدا کے حوالے کرے۔ حوالہ کرنا ایک خوبصورت لفظ ہے اور میں اسے واقعی پسند کرنے لگی ہوں۔ حوالہ کرنا، ہمیں سیکھنا ہے کس طرح مزاحمت کرنے کے بجائے جھکنا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے ہتھیار ڈالنا ہے، سیکھنا ہے ڈھیٹ ہونے کے بجائے۔ آئیے رومیو 6:13 حوالہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھتے کہ پاک روح کی ہدایت میں کیسے چلے، آپ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں خدا چاہتا ہے۔
آپ کہتے ہیں خیر میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھ سے بولے، لیکن خدا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میرے خیال میں آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا کی آواز دراصل ایک بے انتہا پراسرار آواز ہوگی جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، اور حقیقت میں خدا آگاہی کے ذریعے سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایسے جیسے آپ جانتے ہیں، ایسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا اوہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، شاید مجھے واپس جانا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لہٰذا اکثر خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کچھ دکھاتا ہے، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ وہ نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سیکھنا ہے کہ خود کو خدا کے حوالے کر دیں، کیونکہ خدا ہمیں کسی ایسی جگہ نہیں لے جا رہا جس سے ہماری بھلائی پیدا نہ ہو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا آپ کو ترک کرنے کو کہتا ہے اور یہ آپ کے لیے مشکل ہے، وہ آپ سے آپ کے کھلونے چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک برا باپ نہیں جو آپ سے کھلونے چھین رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کی بہتری کی خاطر آپ کی زندگی میں کچھ کر رہا ہے۔ خدا کے ذہن میں آپ کے لیے کچھ بہتر موجود ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اسے دیکھ سکیں، لیکن اگر آپ فضول چیزوں سے لپٹے رہیں گے تو یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آمین۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دوست ہیں اور وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت آپ کیوں ان سے دور نہیں ہوتے، کیونکہ آپ تنہا ہونا نہیں چاہتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو دعوت میں نہ بلایا جائے اور آپ کے پاس جمعے کی شام کو کرنے کو کچھ نہ ہو، لہٰذا آپ اذیت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کرتے ہوئے میں خدا کی فرما برداری کرنے کی کوشش میں کافی عرصے تک تنہا رہی ہوں، اور جو میں کر رہی ہوں، جب میں نے وہ کرنے کا آغاز کیا تو خواتین کے لیے منادی کرنا کوئی مقبول بات نہیں تھی۔ میرے دوست مجھے چھوڑ گئے، مجھے اپنا چرچ چھوڑنے کو کہا گیا، یہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن اب میں دکھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید دکھ میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس الہی بات کو تلاش کرنا ہے، مجھے اس بات کی تلاش کرنا تھی جو اتوار کی صبح چرچ جانے اور ان بینچوں پر بیٹھنے اور پھر واپس گھر جا کر باقی ہفتہ اپنے خاوند سے لڑنے سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور اگلے ہفتے پھر یہی کچھ ہونا تھا، اور مجھے تلاش کرنا تھا کہ یہ ہے کیا۔ آپ کے لیے کچھ اس سے بڑھ کر ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے اور آپ سب کے لیے اس سے زیادہ کچھ ہے۔ اگر آپ سچ میں پاک روح کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیں تو آپ میں سے ہر ایک کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، میں جانتی ہوں کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اور پھر میں جانتی ہوں کہ مجھے ٹی وی پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتی ہوں خدا کیا چاہتا ہے، لیکن میں وہی کروں گی جو مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا، تو پھر آسمان پر وہ پانی کی منصوبہ بندی نہ کریں جس کے لیے یسوع ہوا۔ شکریہ۔ اب میرا مطلب ہے کہ آپ بھی اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں، شاید آسمان پر جائیں اگر آپ واقعی خدا پر ایمان رکھتے کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی فرما برداری کے کچھ درجات پیدا ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ ذرا سوچیں کہ آج کل بہت عجیب سی مذہبیت پھیل گئی ہے، بہت زیادہ، جیسے کہ میں چرچ جاتی ہوں، کیا باقی ہفتہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ باقی ہفتہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے؟ کیا آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ آپ کے بارے میں بات ہو، یا آپ کی عدالت ہو، یا آپ پر تنقید ہو، یا اس سے کہ کوئی آپ کے ساتھ لنچ کرنے والا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں کھڑے ہونا اور منفرد نظر آنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عجیب و غریب نظر آئیں یا کوئی اس طرح کے شخص بن جائیں جیسے ہر کوئی سوچے کہ کوئی کارٹون ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فیصلے کرنا شروع کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اچھا پھل پیدا کریں گے۔ اور دیانتداری کی بات ہے کہ اگر آپ ان کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں گے جن کے ساتھ آپ شامل رہے تو کچھ وقت کے لیے آپ تنہا ہوں گے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ شاید ہی ایسا ہوگا، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ شاید یہ واقعی آپ کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہوگا تو آپ یسوع کو جان سکیں گے۔ جب صرف وہی آپ کے پاس ہوگا تو صرف حقیقی معنوں میں وہ اور آپ پاس ہوں گے۔ لہٰذا
رومیو 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اور اپنے اعضا جسمانی حصے ناراستی کے ہتھیار اعلی کار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے ہمیشہ کی زندگی میں زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضا جسمانی حصے راست بازی کے ہتھیار اعلی کار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ اب مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ گناہ سے آزمایا جانا کیا ہے، اور کتنے واقف ہیں کہ اس کی مزاحمت کرنا کیا ہے، اور پھر کتنے اس بات سے واقف ہیں کہ بس خود کو اس کے حوالے کرنا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ آخری بات کرنے کی خواہش ترک کر کے اپنے گھر میں ہزاروں لڑائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ میں اسے یہ کیوں سوچنے دوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ میں اس کی اس سوچ سے تنگ آ گئی ہوں کہ وہ ہر وقت ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ ہر وقت ٹھیک نہیں کہتا دوست، میں آپ کو بتاتی ہوں، مرد ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب میرا مطلب ہے کہ وہ پورے ایک پیکج کے ساتھ ہیں۔ اس کا تعلق ان کی انا سے ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر بات کے بارے میں درست کہتے ہیں، لیکن بہنوں ہم فرق جانتی ہیں۔ بات بس ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ ہم انہیں یہ سوچتے رہنے دیں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ مائے مائے مائے، عبرانیوں 10واں باب اور 16ویں آیت سے خداوند فرماتا ہے جو عہد، معاہدہ یا وعدہ میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن ان کے اندرونی خیالات اور سمجھ میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ میں پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ میں پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اور اب یہ سنیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ لمحوں میں جو کہنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے، قوانین توڑنے اور گناہوں کو ہٹا دیا گیا، ان کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر گناہ اور قانون توڑنے کی قربانی نہیں رہی۔ یہ وہ بات ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ جب یسوع نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی تو وہ اس قدر قیمتی اور کامل بخشش ہے، اور کہ اب ہمیں خود سے گناہوں کی کسی اور قربانی دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا میں آپ کو اس بارے میں کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ جب مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو میں خدا سے معافی مانگتی اور اس معافی کو قبول کرتی ہوں۔ اس احساس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ ہمارے لیے مشکل ترین کام ہے کہ اسے اپنے ذہن سے نکالیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ کم از کم کچھ دنوں تک تو ہمیں خود کو سزا دینی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس قدر کمبخت انسان ہیں۔ مطلب کہ خدا کی معافی کو محض قبول کرنا اور آگے بڑھ جانا واقعی مشکل کام ہے۔ لیکن یسوع نے کہا، میرا مطلب ہے بائبل کہتی ہے کہ گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی جو ہم ادا کریں، اور میں نے یہ سیکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے، شاید کچھ میرے ساتھ متفق بھی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اپنے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں، یا شاید آپ نے واقعی کچھ بھیانک کام اپنے ماضی میں کیے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا شاید آپ کے ماضی میں آپ کے ساتھ بہت بھیانک چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب آپ کو مطلب اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ان باتوں کے لیے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ ہی آپ کو ان کے لیے قیمت ادا کرتے رہنا ہے، اور برسوں تک میں یہی کرتی رہی ہوں۔ اگرچہ میں خدا کی معافی پر یقین رکھتی تھی، لیکن میں ہر وقت اپنے لیے برے خیالات رکھتی تھی۔ میں جہاں کہیں جاتی اپنے گناہوں کی گٹھری ساتھ لے جاتی۔ حالانکہ یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے، اگر میں کچھ غلطی کرتی تو میں اچھا محسوس نہ کرتی۔ میرا مطلب ہے میں اس برے احساس اور کسی چیز کے بارے میں احساس و جرم کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ جب میں نے حقیقت میں اسے سمجھنا شروع کیا کہ مجھے اپنی غلطیوں کی قیمت ادا نہیں کرنی، تو مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی۔ مجھے لگا کہ اس طرح اچھا سوچنا غلط بات ہے، اور پھر مجھے کچھ وقت لگا کہ واقعی سمجھوں کہ اس قدر اچھا محسوس کرنا ٹھیک بات ہے۔ اور ایک اور بات جو میرے لیے بہت مشکل تھی، مجھے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا بھی مشکل لگتا تھا۔ میں کام کرنے میں اچھی تھی،
مجھے کوئی پروجیکٹ دے دیں اور میں اس پر کام کروں گی، کیونکہ جب میں کام کرتی اور کچھ نتائج حاصل کرتی تو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتی اور میں اپنی اہمیت اپنے کام سے حاصل کرتی۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی قدر و قیمت کا اندازہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت اس بات سے کریں کہ ہم اس میں کون ہیں۔ اور جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بڑے عہدوں کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا ہمیں جہاں بھی رکھے ہم اس میں خوش ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں لوگوں کے سامنے پلیٹ فارم پر لائے، لیکن اگر وہ ہمیں ٹوائلٹ صاف کرنے کو کہے، ہر کوئی یہاں اوپر ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر خدا نے آپ کو اس کے لیے نہیں بلایا ہوتا آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ شہرت اور عزت کا 1 گھنٹہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور بس خوش رہیں، خدا آپ کو جہاں بھی رہنے کے لیے بلائے، آپ کو اپنے ماضی کی غلطیوں کے لیے اپنی خوشی کو قربان نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنے ماضی کی غلطیوں کی ادائیگی کرنے کے لیے ہر وقت احساس جرم میں مبتلا نہیں رہنا۔ آپ کو اپنی باقی ساری زندگی اپنی ماضی کی غلطیوں کا مداوع کرتے ہوئے صرف کام کام اور صرف کام میں نہیں گزارنی۔ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا ٹھیک بات ہے، آمین، اور اپنے آپ سے لطف اندوز ہونا بھی ٹھیک بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم مگدلینی، جس کا ماضی اس کے ساتھ چلتا تھا، واو، آپ کی معلومات کے لیے مگدلینی اس کا آخری نام نہیں تھا بلکہ اس قصبے کا نام تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ ایسی ہے جیسے مجھے کہا جائے جوائس بینٹن۔ اس زمانے میں وہ اسی طرح کرتے تھے، کیونکہ ایک اور مریم بھی یسوع کے ساتھ سفر کرتی تھی جو بیت انیہ سے آئی تھی، لہٰذا وہ کہتے تھے بیت انیہ کی مریم، اور یہ مریم مگدلینی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ مشہور لوگوں کو مشہور علاقوں سے نہیں چنتا۔ یسوع ناصری، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیوں خدا نے اسے کسی باعزت قصبے سے منسلک نہ کیا؟ اس نے کیوں بہت با اثر اور عزت دار شاگرد نہ چنے؟ اس نے یسوع کو میٹھی خوشبو سے مسح کرنے کے لیے کسی عزت دار عورت کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ وہ اپنے ماضی میں ایک پیشہ ور خاتون تھی، اور جو پرفیوم اس نے یسوع کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا، شاید وہ، اور میرے پاس اس کے لیے حوالہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی پیسے سے خریدا گیا تھا جو وہ اپنے اسی پیشے سے کماتی تھی، یعنی جسم فروشی سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس جو تھا اس کی قیمت تقریباً 1 سال کی کمائی کے برابر تھی، اور یسوع نے اس کے لیے اتنا کیا کہ اسے معاف بھی کیا، اور اس میں سے 7 بدروحیں نکالی۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ بہت زیادہ گناہ گار انسان تھی، اور تو بھی وہ یسوع کی ہم سفر ٹیم کا حصہ تھی۔ وہ یسوع کے ساتھ اس کی سفری ٹیم میں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں ہم سفروں کے انتخاب میں بہت مشکل ہوں، خاص طور پر ان کے جو میرے قریب ہوں، کیونکہ آپ کو ان کی شکل ہر وقت دیکھنا پڑتی ہے۔ اور یہاں یہ ایک بے حد گنہگار شخصیت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ جہاں وہ جاتا سفر کرتی تھی۔ کیا آپ نہیں سمجھے کہ جب آپ معاف کیے گئے تو معاف کیے گئے؟ آپ مسیح میں نیا مخلوق ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، اور مسیح میں ہمیں مکمل برابری حاصل ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح میں نہ کوئی مرد ہے، نہ عورت، نہ یہودی، نہ یونانی، غلام یا آزاد، ہم سب مسیح میں ایک ہیں۔ ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور ہم جو کچھ بھی ہیں اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں صرف اس لیے کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کا توڑا دیا ہے۔ اگر مجھے یہ کرنے کا تحفہ نہ ملا ہو تو میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ جو کرتے ہیں جب تک وہ کرنے کا توڑا آپ کو خدا نہ دے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اور میں جو کہنے لگی ہوں وہ سنیں، مہربانی سے سمجھیں کہ خدا جو ہمیں کرنے کو دے وہ غیر اہم نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ ابلیس ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو کمتر، چھوٹا محسوس کریں، چھوٹا محسوس کریں۔ جب داؤد کے بھائی اس کے پاس آئے جب وہ میدان جنگ میں گیا تو وہ اصل میں اسے وہاں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسے بادشاہ بننے کے لیے مسح کیا گیا ہے۔
اور وہ اسے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے کہا وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جو تو نے جنگل میں چھوڑی ہیں کس کے پاس ہیں؟ وہ اس کی حقارت کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود کو کمتر سمجھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ سارے واقعے کو پڑھیں، لیکن آئے پہلا کرنتیوں پہلا باب دیکھیں، لکھا ہے اور خدا نے دنیا کے، نہیں ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، پہلا کرنتیوں 1:26، اے بھائیوں سادگی سے اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے جیسا انسانی لحاظ سے سمجھا جاتا ہے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو جان بوجھ کر چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو جان بوجھ کر چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر فانی انسان خدا کے سامنے فخر کرنے کی جرت نہ کرے۔ خدا اسے استعمال کرتا ہے جو دنیا کی نظر میں کوڑا ہے، جسے وہ پھینک دے۔ آپ نے سنا؟ کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے لوگ ایسا کہیں تو بھی اسے ہرگز قبول نہ کریں۔ ان سے متفق نہ ہوں، آپ کہیں نہیں میں خدا کا فرزند ہوں، میرے گناہ معاف ہوئے، میں نیا مخلوق ہوں، اور مجھے پرواہ نہیں کہ میں نے ماضی میں کیا کیا، لیکن میرے سامنے ایک اچھا مستقبل ہے اور میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آپ جانتے ہیں میں یہ ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ میری زندگی کا آغاز بہت برا تھا، میرا مطلب ہے کہ ایک دردناک اور افسردہ آغاز، لیکن میرا اختتام بہت اچھا ہے۔ آمین۔ اور میں کہوں گی کہ ہر چیز سب کے لیے شاید مثبت انداز میں دستیاب نہیں، لیکن ممکنہ طور پر اگر آپ خدا کا کلام سیکھتے اور پاک روح کو اپنی زندگی میں رہنمائی کا موقع دیں گے۔ ہم ہمیشہ لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنی میٹنگز میں لوگوں کو مسیح کو قبول کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور میں کچھ دیر پہلے مائیکل سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ میں اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کے تمام بگاڑ ٹھیک کر دے گا اور وہ جا کر بس جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایسا ہوتا دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ حقیقی معنوں میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے ایک انقلابی تبدیلی۔ اب اس سے میرا مطلب کاملیت نہیں ہے، لیکن کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت تبدیل ہوتے رہنا، بڑھتے رہنا اور مسیح کی مانند بننا ہے۔ میرا خیال ہے بعض اوقات جو بات ہم سمجھ نہیں پاتے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسیح کو قبول کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے آپ کو صرف اسی کی ضرورت ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے موا، لیکن جو زندگی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے اور تابع ہونے پر راضی ہونا ہوگا۔ آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ جیسے مائک کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ مجھے نہیں پرواہ کہ آپ کتنے عقل مند ہیں، لیکن آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اپنی زندگی خود چلا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے سمجھنا کتنا اہم ہے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، لیکن خدا رہائی کا خدا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں کسی بھی گڑھے سے نکالنے کے لیے موجود ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ اور اگر آپ ماضی میں الجھ کر رہ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ماضی آپ کی تقدیر نہیں ہے۔ آپ نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، گناہ کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، آپ نیا آغاز کر سکتے ہیں۔